الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ آج ہم اور آپ رمضان المبارک کے 14ویں روزے کے اندر موجود ہیں اور الحمدللہ آج تراویح میں بھی نصف قرآن مکمل ہو جائے گا، یعنی 15 سپاروں کی تکمیل ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشر ہیں۔ عشر کے معنی آتے ہیں 10 دن کے، یعنی پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، پھر تیسرے 10 دن۔ فرمایا کہ جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یہ تو بہت آہستہ آہستہ گزرتا ہے، بہت سلو سلو۔ شروع میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا دن بڑا ہو جاتا ہے اور بھوک پیاس کی شدت بھی آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا عشرہ جو ہے اس میں تھوڑی تیزی آ جاتی ہے، یعنی 10 دن کے بعد اب جب 11 سے 20 تک کے روزے ہیں
وہ تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں دے دواں، یعنی رینگنا آہستہ آہستہ، اور دوسرا عشرہ ہے اس کو کہتے ہیں دے رواں، اب تیزی کے ساتھ چلنا۔ اور فرمایا کہ پھر جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دے برہ، جیسے ایک دم کوئی چیز اڑ جاتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، 1 منٹ میں ادھر ہے، 1 منٹ میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جہاز کی رفتار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دے برہ آخری جو 10 دن ہیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اب یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چند دن پہلے رمضان المبارک شروع ہوا تھا، اور اب یہ جو آخری رمضان کے دن گزریں گے یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے رمضان المبارک سے متعلق، اور پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ روزہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے روزے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد ہے تزکیہ نفس۔ ہم اور آپ جسم کی صفائی تو کرتے ہیں، ہم اور آپ ہاتھ اور منہ تو دھوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے، خوش نما نظر آنے کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے ہم نے بیوٹی پارلر تک ایجاد کر دیا، چاہے وہ لڑکوں کے ہوں چاہے وہ لڑکیوں کے۔ وہاں پہ جا کر انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے تاکہ وہ خوبصورت ہو۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح آپ جسم کو سنوارتے ہیں، ہاتھ اور منہ کو خوبصورت بناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ کے جو اندر نفس ہے اس نفس کو کس طرح خوبصورت بنایا جائے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اسی لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی عاشق ہو، محبت کرنے والا ہو، آپ کے والدین ہو، بہن بھائی ہوں، جب وہ آپ کی تعریف کریں گے تو اچھے اچھے الفاظ بولیں گے، اور ایسے باتیں آپ سے کریں گے کہ تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے، اور یہ تعریف جو ہے اگرچہ کامل اور مکمل نہیں ہے، مطلب یہ ایک انسان کی اگر خوبصورتی کی تعریف کی جائے تو وہ کوئی سب سے زیادہ دنیا میں خوبصورت تو نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بھی دوسرے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ تعریف سن کے خوش ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہے، جیسے ایک لفظ ہے محبت، میم ہا با تا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے شیخ کو کہتے ہیں، اپنے پیر کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہے، وہ الفاظ کا چناؤ ہے کہ ان الفاظ کے بولنے سے دوسرا آدمی خوش ہو جائے، کوئی آپ کے لیے بولے یا آپ دوسرے کے لیے بولیں، دونوں صورتوں کے اندر خوشی اور فرحت حاصل ہو۔
بالکل اسی طریقے سے کچھ الفاظ ایسے خراب ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ جب آپ کو بولتے ہیں، جب آپ کے لیے بولے جاتے ہیں یا آپ دوسرے کو بولتے ہیں، وہ اتنے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنی کراہت ہوتی ہے کہ دوسرا سننے والا جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، ناخوش ہو جاتا ہے۔ مجھے بتانا یہ تھا کہ صرف الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے رویہ بدل جاتا ہے، آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ الفاظ اچھے ہوں تو آپ کے لیے خوشی ہے، اور الفاظ اگر خراب بولے جائیں تو وہی آپ کے لیے ناراضگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاثیر حروف ہے، تاثیر الفاظ ہے۔ بس جس طرح الفاظوں کی تاثیر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کی تاثیر ہے۔ نماز کی کیا تاثیر ہے؟ 21ویں سپارے کے اندر فرمایا کہ اتل ما اوحی الیہ من الکتاب واقم الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ تم نماز پڑھو۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، آپ کے اندر بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، بہت ساری آپ کے اندر خصلتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر کچھ اچھی ہے، کچھ بری ہے۔ نماز کے بعد ان آپ کی باطنی صفائی کے لیے، باطنی تزکیے کے لیے، باطنی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت عطا فرمائی، اور وہ ہے روزہ۔ روزے کی تاثیر کیا ہے؟ روزے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آپ کے نفس کو، آپ کے باطن کو پاک کرتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ کے جو اندر دل ہے، اس دل کو پاک کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے کسی سے اچھے تعلقات ہیں، کسی سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، برابر آپ کے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر اس کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے برابر پہ کھڑے ہوئے۔ یہ جذبات، اس کو صحیح کیسے کیا جائے؟ اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اندر آپ کے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کی۔ اور روزہ جو ہے، میں پچھلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کی عبادت کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ لکھا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس روزہ ہے، ایک ہی قسم کی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک روزہ عوام کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ دوسرا روزے کی دوسری قسم وہ خواص کا روزہ ہے، یعنی خاص لوگ۔ ایک ہے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتحیہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عام لوگ، اور دوسرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاص لوگ، جیسے آپ سمجھ لیں حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یہ۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم ہے اقص الخواص، یعنی خاص الخاص، یعنی بہت اونچے درجے کے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ والے۔ فرمایا ان کا روزہ ہے۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟ عوام کا روزہ یہ ہے، شریعت کے مطابق صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا اور دوسری جسمانی لذتوں کو چھوڑ دینا، یہ آپ کا روزہ ہے۔ یہ روزے کی ظاہری شکل ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا نا، نماز کی ایک باطنی شکل ہے، نماز کی ایک ظاہری شکل ہے۔ ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے اور آپ کی توجہ جو ہے، آپ کا دل جو ہے
وہ اللہ کی طرف نہیں ہے. بس آپ ایک چیز آپ نے یاد کی ہوئی ہے، نماز آپ نے یاد کی ہوئی ہے، آپ سورت پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، قرآن کی تلاوت اس کے اندر کر رہے، نماز پڑھ رہے، یہ ظاہری صورت ہے. دیکھنے والا آپ کو یہ سمجھے گا کہ یہ نماز کے اندر مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے. لیکن ایک صورت ہے نماز کی باطنی صورت، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا دھیان، اب کوئی پنکھا بند کرے، کوئی لائٹ بند کرے، کوئی برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون آیا کون گیا، کیا کر رہا ہے. یہ ہے نماز کی اصل شکل. اور یہ میں نے کہا کہ خواص، جس کو کہتے ہیں خواص، خاص لوگوں کی یہ شکل، یعنی نماز کی ایک ظاہری شکل بھی موجود ہو، اور نماز کے اندر آپ پورے طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا دھیان. آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز آدمی پڑھتا ہے کائے کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے. اور نماز کی تیسری شکل کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی تیسری شکل یہ ہے، اللہ والوں نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیا جائے تو بس پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب میں اللہ کے دربار کے اندر آ گیا ہوں، اللہ کے قدموں کے اندر میں نے سر رکھ دیا ہے، بس اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ میری جان نکل جائے. یعنی جب میں محبوب کے سامنے آ گیا تو محبوب کو جان دے کے جاؤں. یہ ہے نماز کا اعلیٰ درجہ. یہ 3 درجے ہیں نماز کے. بالکل اسی طریقے پہ روزے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کھانا پینا اور لذتوں سے اجتناب، لذتوں کو، کھانے پینے کو چھوڑ دینا. یہ ظاہری شکل ہے. یہ پہلی شکل ہے جو عوام کے لیے ہے. دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر ہر قسم کی منکرات کو اور برائیوں کو چھوڑ دینا. یعنی جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دینا. حلال چیزیں تو آپ نے چھوڑ دی، کھانے پینے کی اور تعلقات کی، لذتوں کی، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں ان برائیوں کو اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دینا، ہر قسم کی. ہم اس کے اندر یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے. یہ ہماری اور آپ کی تقسیم ہے. صحابہ میں یہ تقسیم نہیں تھی. جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جو چوری ہے وہ چوری ہے، جو قتل ہے وہ قتل ہے. برائی تو برائی ہے. یعنی کوئی ناپاک چیز اگر کسی پانی کے اندر ڈال دی جائے تو وہ بھلے ایک قطرہ ہو یا ایک گلاس ہو، پانی تو ناپاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ برائی چاہے وہ چھوٹی کریں یا بڑی کریں، آپ گناہ کے اندر تو مبتلا ہو گئے، گناہ کے اندر تو ملوث ہو گئے. تو جو خواص کا روزہ ہے ان کا روزہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی برائی کو، ہر قسم کی ممنوع چیز کو اور ہر قسم کی منکرات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا روزہ ہے. یہ دوسری چیز، اس کے اندر سارے قسمیں آ گئی، وہ ساری تفصیل جو ہے اس کی ہے. اس کے بعد تیسرا روزہ یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ روزے کی تیسری قسم اللہ والوں کی قسم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ روزے کی تیسری قسم یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر برائی کا خیال بھی نہ آئے. یعنی جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے قوانین اتنے ہی سخت ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ سے کہ تم وہ ہو کہ اس وقت میں، جس وقت میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اگر شریعت کی کوئی
ایک چیز چھوڑو گے، کوئی ایک حکم چھوڑو گے تو فرمایا کہ تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور فرمایا کہ آنے والا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں میری امت کے لوگ اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ 10 میں سے، صحابہ سے کہا کہ 10 میں سے ایک چیز بھی اگر تم چھوڑو گے، ایک حکم چھوڑو گے، تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور فرمایا کہ آنے والی امت اتنی کمزور ہوگی کہ وہ 10 میں سے 9 چیزیں چھوڑیں گے اور ایک چیز جو ہے وہ ایک حکم پہ عمل کریں گے۔ فرمایا کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے تو صحابہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسے بھی لوگ ہوں گے؟ یعنی صحابہ کو حیرت ہوئی کہ کیا ایسا بھی ہوا؟ اور آج آپ دیکھیں ہم بالکل یہی سچویشن ہے، بالکل یہی حال ہے ہمارا کہ ہم اور آپ جو ہے وہ اللہ کے 99 احکامات کو چھوڑتے ہیں اور ایک حکم کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ ایک حکم نماز کے اوپر عمل کر دیا، روزے کے اوپر عمل کر دیا، توفیق دی اللہ نے تو حج کر دیا، اور توفیق دی تو زکوٰۃ دے دی۔ لیکن کیا اور باقی چیزیں جو ہیں جس کے اندر حقوق اللہ بھی ہیں اور جس کے اندر حقوق العباد بھی ہیں، کیا ہم وہ سب پورے کریں؟ نہیں۔ فرمایا کہ تو میں یہ بتا رہا تھا اقص الخواص یعنی خاص الخاص کا روزہ یہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ والوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کو روزے کے وقت میں جب وہ روزہ رکھے تو ان کا حال یہ ہو کہ کسی برائی کا خیال بھی ان کے دل کے اوپر نہ آئے۔ میں نے بتایا نا، جتنا آدمی قریب ہوتا ہے، جیسے صحابہ کی مثال میں نے دی، اتنے اس کے لیے قوانین سخت ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ نماز چھوڑیں گے، ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہم معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ لیکن ایک عالم، ایک حافظ اگر نماز چھوڑے گا تو بس اس کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اور اسی طرح پھر جو اوپر کی کیٹیگری ہے اقص الخاص خواص، یعنی اللہ والوں کی جو کیٹیگری، ان کا تو روزہ چھوڑنا یا نماز چھوڑنا وہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ ان کے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمت، فرمایا کہ یہ رحمت ہے۔ رحمت کیسے؟ رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آس پاس کے تمام حالات آپ کے موافق کر دیے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے پانی بھی میسر ہو، اس کے گھر بھی مسجد کے سامنے ہو، اس کے جانے کی سہولت جو ہے وہ بھی میسر ہو، یعنی اس کی صحت جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ وہ مسجد میں چلا جائے، تمام چیزیں اس کے موافق ہو، حالات موافق ہو۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھنا آسان ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ٹانگوں میں تکلیف ہے، چل کے نہیں جا سکتا، اس کے لیے مسجد آنا مشکل ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ وضو سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وضو نہیں کر سکتا یا کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اور کوئی ایسی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے، کوئی گردوں کی بیماری ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی موذی بیماری ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی، حالات کیا موافق نہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کے اندر رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ آپ کے لیے روزہ آسان کر دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ولا یرید بکم العسر کہ تمہارے لیے مشکل ہو، تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز آپ کو جو عطا فرمائی وہ یہ کہ رمضان المبارک شروع ہوا، یکم شب، پہلی شب رمضان المبارک کی شروع ہوئی اور تجلیات الہی کا نزول ہو گیا۔ تجلیات الہی کا نزول کیا ہے؟ یہ رحمت کیا ہے؟
یہ رحمت ایسی ہے کہ جیسے آپ عام دنوں میں اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ نہیں سکتے، مشکل ہوتی ہے۔ آپ کو روزہ بھی لگے گا، آپ کو پیاس بھی لگے گی، آپ کو دن بھی بڑا لگے گا، آپ کو گرمی بھی لگے گی، آپ کو سردی بھی لگے گی، ہر طرح سے آپ کو جو ہے مشکل ہوگی۔ اس لیے کہ عام دنوں میں رمضان کی طرح تجلیات الہی کا وہ ظہور نہیں ہے جو رمضان میں ہوتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسموں کے اندر ہم ایک روحانی طاقت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی نیت جو ہے وہ آمادہ ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ میں روزہ رکھوں۔ آپ تیار ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، آپ تیار ہو جاتے ہیں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے، ورنہ ہمارے لیے تو ایک وقت کی نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، 17 رکعتیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بس دل چاہتا ہے جلدی جلدی ہم پڑھیں اور جائیں۔ لیکن رمضان المبارک میں کیا ہے؟ یہ تجلیات الہی کی وجہ سے انسان کے مزاج میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے ہیں، اس کو ایک روحانی اور باطنی طاقت دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ روزے کو سہار سکے، وہ روزے کو برداشت کر سکے، طاقت اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز یہ، ایک سبب اللہ نے آپ کے لیے یہ پیدا کیا، دوسرا سبب یہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیتے ہیں۔ ورنہ ابھی بھی آپ دیکھیں اس موسم میں بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے یار تو گرمی بہت ہو گئی، نہیں ہمارے بس کے نہیں، بہت سارے لوگ نہیں رکھ رہے روزہ، ایسے بھی ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ تو وہ آدمی جو روزہ رکھ رہا ہے وہ یقین کر لے اس بات کا کہ اس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی تو وہ روزہ رکھ رہا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں ہٹے کٹے صحت مند ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ تو دوسری چیز رمضان المبارک کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کو عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان روزے کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان برائیوں سے بچ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے رشوت بھی لے رہے ہیں، وہ موبائل بھی چھین رہے ہیں، ایسا بھی ہو بہت سارے لوگ۔ تو کیا ہے؟ یہ روزہ یہ عوام الناس کے لیے تو روزہ ہے، یعنی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ روزہ ہے لیکن حقیقت میں وہ روزہ نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، تیسری توفیق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، یعنی یہ جو پہلا عشرہ ہے وہ شہر الاول رحمت، یہ جو پہلے عشرے کے اندر رحمت آئی ہے، اگر کسی کو ان برائیوں سے بھی بچنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کی رحمت، یہ ہے صحیح چیز۔ اب اس کے بعد دوسرا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا عشاء اب جس کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں، فرمایا کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ مغفرت کا مہینہ کیا ہے؟ مغفرت کا عشرہ، یہ جو دوسرے 10 دن ہے، مغفرت کا عشرہ یہ ہے کہ آپ اب تک جو جو کام غلط کرتے تھے، مثلا آپ کسی ادارے کے اندر ملازم ہیں، آپ پوری ڈیوٹی نہیں کر رہے، دیر سے جا رہے ہیں جلدی آ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا اور کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب آپ پورے طریقے پر اس بات کے لیے تیار ہیں اور اللہ نے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ بس ٹھیک ہے، اب تک جو ہو گیا ہو گیا، ابھی تک میں نے گناہ کر لیے، اس کی تو میں کرتا ہوں معافی، اے اللہ مجھے بخش دے اور معاف کر دے، وہ سارے گناہ جو ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اس بات کا پکا اور مصمم ارادہ ہو جائے کہ اب یہ کام اب نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا۔ مثلا ابھی تک تو میں نماز کے اندر سستی کرتا تھا، 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، اب میں پہلے سے جا کے بیٹھوں گا، اب میں نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، اب میں نماز جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ پڑھوں گا۔
اسی طرح اور دوسرے جو نیکیوں کے کام ہیں، سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ہمسائے کے حقوق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اے اللہ میں یہ سارے کام کروں گا۔ جب آپ نے اپنی مغفرت کرا لی، گناہوں سے توبہ کر لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے مغفرت کا مہینہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کہ جو آدمی دل میں ارادہ رکھے گا یا ٹھیک ہے ابھی رمضان میں تو نہیں کرنا، بعد میں دیکھیں گے، ابھی ٹی وی نہیں دیکھ رہے، چلو رمضان ہے خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی موبائل استعمال نہیں کر رہا میں، انٹرنیٹ استعمال نہیں کر رہا، بعد میں دیکھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، آج میرا موضوع یہ بھی ہے، دو کام یہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان آپ کا قبول ہو جائے۔ ایک تو یہ جو ہم موبائل لے کے پھرتے نا اپنی جیب کے اندر ہر وقت، یہ ویسے تو ہم اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں نا، کوئی بھائی تم ٹی وی دیکھتے ہو یہ تو گناہ ہے، یہ تو اس میں تو تصویر ہے، یہ تو ویڈیو ہے، یہ بھائی یہ جو تصویر لے کے تم پھر رہے ہو، یہ جو اس کے اندر ویڈیو ہے بھری ہوئی ساری، اب وہ اچھی ہے بری ہے اس سے بحث نہیں ہے نا، اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ غلط چیز تم لے کے بھائی۔ اچھا ہمارے یہاں دلیل کیا دی جاتی؟ دلیل یہ دی جاتی ہے مولانا صاحب آپ کہاں بسم اللہ کے گنبد میں رہ رہے ہیں، آج کل اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب، کیا اس سے پہلے موبائل کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو رہی؟ کیا اس سے پہلے ایئر کنڈیشن کے بغیر لوگ زندگی نہیں گزار رہے تھے؟ کیا اس سے پہلے لوگ جنریٹر اور یو پی ایس کے بغیر زندگی نہیں گزار؟ سب گزار، سب ہو جاتا ہے موبائل کے بغیر۔ آج بھی ہم نے ایسے اللہ کے نیک بندے دیکھے، میں کوئی اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا، ایسے ہی آپ جیسے جو نمازی ہیں لوگ ہیں، ان میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے گھر کے اندر موبائل ہے ہی نہیں، ان کی بھی زندگی گزر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لعنت سے کم از کم اس مہینے میں تو آج جان چھوڑا دیں۔ موبائل پہ بات کرنا، موبائل پہ میسیج بھیجنا، موبائل کے اندر یہ کرنا، موبائل کے اندر وہ کرنا، یہ ساری چیزیں، اس سے آپ یقین مانیں کہ 10% برائیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے موبائل آپ نے یہ اب تو 15 ہی دن رہ گئے نا، 15 دن کے لیے آپ ایڈ کریں گے، موبائل استعمال نہیں کریں گے، آپ سمجھیں 10% جو بڑی برائیاں ہیں ان سے آپ بچیں۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک اور بیماری ہے ہمارے، سارے سال وہ کام نہ کیا ہو جو رمضان کے اندر مبارک ساتھوں میں کرے، مارکیٹ جانا، مارکیٹ آنا، انتہائی گناہ کا کام۔ ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کوئی وہ معاشرہ تو ہے نہیں، کوئی پاک صاف، کوئی پوتر، کوئی پاکیزہ ماحول تو ہے نہیں۔ ہمارے یہاں جس طرح کا ماحول ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس کے اندر بھی اکثر لوگ آپ جا کے دیکھیں مارکیٹوں میں، اب 15 رمضان کے بعد آپ کو نظر آ جائے تراویح چھوڑ کے بہت سارے لوگ، میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کوئی آدمی کسی خاص کو میں نشانہ نہیں بنا، مارکیٹیں بھری ہوں گی، آپ دیکھیں تراویح چھوڑ کے، فرض نماز عشاء کی نماز چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بات بتا دوں، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اولاد بڑی ہو چاہے بالغ ہو، اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو آپ پوچھیں کہ بھائی تم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ ایک بیٹا گیا ان کا، کہیں سے کسی نے بائک اٹھا لی، بائک، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں، بہت سارے لوگ یہاں پہ ہوں گے ان کو پتہ بھی ہوگا۔ ان کا بیٹا گیا، عالم تھے، گاڑی کسی نے اٹھا لی بائک، اس نے کہیں سے فون کیا کہ ابا جان بائک اڑ گئی ہے، انہوں نے گھر آ جائے۔ میں یہ بتا رہا ہوں ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے اور اللہ والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ وہ گھر پہ آ گیا، کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں کھڑی کی تھی، وہاں سے بائک اڑ گئی، تو انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا فجر کی نماز پڑھی؟ یہ ہے فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں، آج چھوٹ گئی، آج قضا۔ تو یہ تو ہونا تھا پھر جب ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا خیال کیسے رکھے؟
میں یہ بتا رہا ہوں کہ مارکیٹوں کے اندر جا کے ان مبارک ساعتوں کو ضائع کرنا اور خراب کرنا، یہ اپنے ایمان کو بھی خراب کرنا ہے، اپنے باطن اور اپنے دل کو بھی خراب کرنا ہے۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اگر اب تک نہیں ہوا پھر بھی ہونا تو یہ چاہیے، یہ سارے کام ہم جتنے بھی ہیں ضرورت کے وہ رمضان سے پہلے کر لیا کریں، اپنا معمول ایسا بنایا کریں یہ ساری چیزیں جو ہے ضرورت کی وہ رمضان سے پہلے۔ لیکن پھر بھی اگر کر لیا ہے تو کم سے کم اب اپنے وقت کو بچائیں، اور کم سے کم بہت زیادہ ارجنٹ ضروری ایمرجنسی اگر ہے اور اگر آپ کی ضرورت ہے جاننے کی، ایسے وقت پہ جائے کہ جب آپ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچ سکیں۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ ہے، یہ دو چیزیں جو ہے اس کا آپ خیال کر لیں، انشاءاللہ آپ کا رمضان جو ہے یہ قبول ہو جائے گا۔ اور اب جو آ رہا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز، آج 14 تاریخ ہے اور اگلے جمعہ جو ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے اندر اعتکاف کے اندر ہوں گے۔ اعتکاف ہے ہی اس چیز کا نام، اعتکاف آپ کی جلوت کو ختم کرتا ہے اور آپ کے خلوت کے اندر لے کر آتا ہے۔ کیا؟ اس ماحول میں کہ جو برائیوں کا ماحول ہے، جس کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں کہیں پہ کیچڑ ہو کچرا ہو تو آپ باوجود کوشش کے بھی نہیں بچ سکتے، کچرے والی گلی ہو اگر آپ کو وہاں سے گزرنا ہی ضروری ہے تو کچھ نہیں تو بدبو تو آئے گی، آپ کو کچھ دھول مٹی تو آپ کو لگے گی۔ تو بالکل اسی طرح آپ اس ماحول میں جب تک رہیں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو گناہوں میں آلودہ ہونے کا خطرہ رہے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ چھوڑیں اور جلوت کو چھوڑ کے آپ خلوت کے اندر آ جائیں، اعتکاف کے اندر آ جائیں۔ اعتکاف کے اندر جب آپ آئیں گے تو اعتکاف کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا احتساب کرنا ہے۔ میں نے 30 سال گزار لیے، 40 سال گزار لیے، اور ٹائم گزارنے کے لیے اگر کوئی آدمی اعتکاف کرے گا اور یہاں پر آ کے وہ اپنی ایسی سرگرمیاں کرے گا کہ جو نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اس اعتکاف کا فائدہ نہیں۔ آپ زیادہ بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے زیادہ بولنا، بک بک کرنا، ہر وقت بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا کرا؟ روزے کے اندر، اعتکاف کے اندر آپ کو قلت کلام، کم بولنا۔ اب ظاہر بات ہے مسجد میں تو آپ بالکل نہ بولیں، انتہائی ضرورت کے لیے معتکفین حضرات انتہائی ضرورت کے لیے جو ہے کلام کرے۔ اسی طرح ہماری جو عادت بنی ہوئی ہے راتوں کو جاگنا اور صبح کو سونا، دن میں سونا، یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اب کیا ہے؟ اب آپ آئے یہاں پر جو ہر وقت سونے کا آپ کا معمول ہے قلت منام، اب آپ جو ہے اپنی نیند کو کم کر دیں، یعنی اب اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ ایک دن سوئے، ایک دن تاخیرات ہے اس کے اندر جاگ لیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ رات آپ نے جاگ کے گزار لی، کچھ رات آپ نے سو کے گزار لی۔ آپ کا وہ سارا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ری شیڈیول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا سارا ٹائم ٹیبل ہے وہ کیا ہے؟ قلت طعام، کھانا بھی کم۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو بس افطاری کے اوپر پھر وہ ایک کسی نے لطیفہ بھیجا کہ وہ کسی نے افطاری زیادہ کھا لی، اب اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ بھائی اگر بچ گیا میں تو تراویح پڑھ لوں گا، اور اگر نہیں بچا تو پھر دفلا دیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا جو معمول ہے اس رمضان المبارک کے اندر آپ کو ٹریننگ ہی یہ دی جا رہی ہے، قلت طعام، کم کھانا، قلت کلام، کم بولے۔ یہ نہیں کہ آپ، اور ہمارے عجیب مطلب ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم یہ رمضان کی راتوں کو کھیل کر گزار رہے ہیں، یعنی رات کے 12 1 بجے تک جو ہے، خاص طور پہ ہمارے اصل میں ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے آگے کی صف میں بوڑھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، سفید پوش زیادہ ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے تو آنے ہی دین کی طرف ہے، چونکہ اب یہ بیچارے اس عمر میں کہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ تلاوت کریں گے اور زیادہ
عبادت کریں گے، ان کا تو ہے ہی۔ اصل جو ہماری ٹریننگ ہے وہ نوجوانوں کی ہے، نوجوانوں کو یہ تربیت کریں، نوجوانوں کو لائے، نوجوانوں کو یہ سمجھائے کہ بھائی یہ رمضان کے مہینے یہ جتنا تم 2 گھنٹے باہر کرکٹ کے اندر گزارو، تم یہ ایک سپارہ پڑھو، یہ جو 2 گھنٹے تم کرکٹ کے اندر گزار رہے ہو، اس کے اندر تم کوئی اور اللہ کے دین کے کام کر لو، کوئی تسبیح پڑھ لو، کوئی نوافل پڑھ لو، یہ تہجد پڑھ لو، تہجد کے وقت جاگ رہے ہوں گے، کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، تہجد بھی پڑھ لو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ تو نوجوان نسل جو ہے اس کو خاص طور پہ اس طرف لائے، اس کی ٹریننگ کرے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو ہے وہ اعتکاف بھی شروع ہو جائے گا، تو پھر ہم اور آپ جو ہے وہ اعتکاف بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔
وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللوح وحلول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فاعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنده وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم للأسد العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي عبد عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. اب حضرات اپنی اپنی صفحہ ضرور فرما لیں. صفحے سیدھی رہیں اور صفوں کے بیچ میں کھڑا رہیں. پہلے آگے کی صفوں کو مکمل فرمائے، اس کے بعد پیچھے صفحہ کریں. آپ کے بائیں سے چکروں سے رکے ہو، کہیں پر مل کے کرو. دائیں بائیں میں جگہ خالی ہے، پہلے اس کو پڑھو. اور بچے اگر سب کے بیچ میں ہو تو چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیں. بیچ سے انشاءاللہ جو جہاں اعتکاف کر رہے ہیں کا ارادہ رکھتے ہیں حضرات، ان کے لیے فارم دستیاب ہوں گے جو ڈیٹا چاہیے ہوگا. تو آپ حضرات جو ہے اعتکاف کے سلسلے میں اکبر بھائی سے بیچ کے بعد فارم کے لیے رکھتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللہ مسلمانوں نے عالم کو شوکت اور غلبہ عطا فرما. اللہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ عالم اسلام کو مسلمانوں کو دشمنوں کے فتنے اور شر سے بچا. اللہ پاکستان کو استحکام اور باقاعدہ عالم اسلام کو مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. پاکستانی مسلمانوں میں باہم و قوت و بھائی چارہ پیدا فرما. اللہ بلوچستان کے اندر امن و امان پیدا فرما. اللہ پختونخوا کے اندر امن و امان پیدا فرما. اللہ ہمارے سب بھائیوں کو سارے مسلمان پاکستانی بھائیوں کو اللہ آپس میں شیر و شکر فرما دے. اللہ آپس میں ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر قسم کے تعصبات سے پاک فرما دے. اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں جو بیمار ہے سب کو شفا اور تندرستی عطا فرما. جو پریشان آ رہے ہیں پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرما. جو مقروض ہے اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو اپنے والدین کی خدمت کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین اعزاء اقربا دل سے رخصت ہو گئے اے اللہ رمضان کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاص پر نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی عطا فرما. مہنگائی کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما. آخرت میں آپ کی شفاعت و معیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ.